نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حدیث کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قوم کا واقعہ بیان کیا کہ وہ قوم گناہوں کے اندر مبتلا تھی، معصیتوں کے اندر، منکرات کے اندر مبتلا تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ اس قوم کو، اس بستی والوں کو تباہ کیا جائے، اس بستی والوں کو، اس بستی کے رہنے والوں کو تباہ و برباد کر دیا جائے، اس بستی کے اوپر والے حصے کو نیچے اور نیچے والے حصے کو اوپر، یعنی اس پوری بستی کو الٹ پلٹ کر لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے اللہ، اس بستی کے رہنے والے تمام انسانوں کو یا کسی کا استثناء بھی نہیں کیا آپ نے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس بستی کے رہنے والے تمام لوگوں کو ختم کر دو۔ تو حضرت جبریل امین نے فرمایا کہ اے اللہ، میں جانتا ہوں کہ اس بستی کے اندر ایک ایسا شخص بھی رہتا ہے جس نے ایک لمحے تک بھی آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کی، بلکہ اس نے آپ کے لیے پوری زندگی، ہر لمحہ آپ کی اطاعت کے اندر، آپ کی عبادت کے اندر گزار دی۔ آیا کہ کیا اس شخص کو بھی تباہ و برباد کر دیا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جی ہاں، اس بستی کو بھی تباہ و برباد کر دیا جائے، اور اس بستی کے رہنے والے لوگوں کو بھی، اور اس عبادت گزار بندے کو بھی تباہ و برباد کر دیا جائے۔ حضرت جبریل امین نے ارشاد فرمایا، سوال کیا کہ اے اللہ، ایسا کیوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ شخص، وہ عبادت گزار محض اپنی ذات میں عبادت کر رہا ہے۔ اس نے اگر وہ کسی گناہ کو دیکھتا، اس کے چہرے پر کبھی بھی شکن نہ آتی، اور نہ ہی وہ گناہ کو برا سمجھتا ہے، اور نہ ہی کبھی اس نے گناہوں کو روکنے کے لیے کوئی اقدام کیے، محض اپنی ذات میں وہ عبادت کر رہا ہے۔ تو اسی وجہ سے اس بستی کے ساتھ ساتھ اس شخص کو، اس عبادت گزار کو بھی ساتھ تباہ و برباد کر دیا جائے۔ تو ناظرین، اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، سبق ملتا ہے کہ محض علم سیکھنے کے بعد ہم صرف عبادت میں بیٹھ جائیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں لگ جائیں، لیکن اپنے آس پاس، اپنے پڑوس کے رہنے والوں کا ہمیں ذرا بھر بھی خیال نہ ہو، اور ہمارے آس پاس اتنے گناہ ہو رہے ہوں اور ہمیں دل کے اندر ذرا برابر بھی برا محسوس نہ ہو، اور نہ ہی ہم ان گناہوں کو روکنے کے لیے کوئی اقدام کر سکے، تو ہمارا یہ علم ہمارے کسی کام کا نہیں ہے، ہماری یہ عبادت کسی کام کی نہیں ہے۔ یہ تو پھر ایسا ہو گیا کہ ہم لوگ صرف محض اپنی ذات میں عبادت کر رہے ہیں۔ اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ اپنے آس پڑوس، اپنے دوست احباب لوگوں کو بھی ترغیب دی جائے۔ اگر کوئی آس پاس گناہ ہو رہے ہیں، گناہوں کو روکنے کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں، تب جا کر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ واقعتاً ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، اور اس کے بندوں کے ساتھ احسان کر رہے ہیں، اس کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف ذریعہ بن رہے ہیں۔ تو ناظرین، ہمیں اس حدیث سے سبق ملتا ہے کہ ہمیں خود بھی عبادت کرنی چاہیے، اور اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ دار، عزیز و اقارب، جو لوگ دین سے ناواقف ہیں، دین بیزار لوگ ہیں، ان کو بھی دین کے اندر جوڑنے کی ایک ذمہ داری اٹھانی چاہیے۔ تو ناظرین، دیکھتے رہیے ہمارے یوٹیوب چینل عملیات ٹی وی کو، اور اس طرح کی ہر آنے والی نئی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے
ہمارے یوٹیوب چینل عملیات ٹی وی کو بھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی ساتھ ساتھ دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ آسانی کے ساتھ دیکھتے رہیں۔ والسلام۔